اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت سورہ نمل کے بعد نازل ہوئی تھی، اور الگ الگ روایتوں سے کچھ سے پتہ چلتا ہے کہ آخری صورت ہے جو مکہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تھے اس وقت، اور اس صورت میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں زیادہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی دعوت کی جو سچائی ہے اس کو ثابت کیا گیا کہ، اور اس کے اندر جو ہے تمام یعنی پہلے جو انبیاء کرام ہیں، کچھ انبیاء کرام کے اس میں قصے بتائے گئے ہیں، اور کیونکہ جو کفار ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے تھے، تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، جس میں کہ فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ تفصیل سے پھر سے بتایا گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس صورت میں سین میم حروف مقطعات ہیں، یہ جو ٹوٹے ہوئے حروف ہوتے ہیں جن کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ تلکا آیاتو، یہ آیات ہیں، الکتاب المبین، واضح کتاب کی، کلیئر کتاب کی، یعنی یہ جو اب اللہ تعالیٰ آیات بتا رہے ہیں یہ کون سی آیات ہیں؟ یہ اس قرآن کی آیات ہیں، یعنی یہ جو کتاب ہے یہ واضح کتاب ہے، اس میں ہر چیز کھول کھول کر بتائی جا رہی ہے۔ یہاں سے یہ بتایا گیا نتلو، ہم پڑھتے ہیں، تلا یتلو سے، نتلو فعل مضارع، ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، علیکا آپ پر، من نبئی کچھ خبریں، موسیٰ علیہ السلام کی، و فرعون اور فرعون کی، بالحق حق کے ساتھ، لقوم اس قوم کے لیے جو یؤمنون ایمان لاتی ہے، آمنا یؤمنو سے بنائے، یعنی ہم پڑھتے ہیں آپ پر کچھ خبریں موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی، حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہے، اور فرعون کا پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ جو فرعون تھا، یعنی اس کا یہ فرعون جو ہے وہ اس کا لقب تھا، جسے جیسے لقب ہوتے ہیں نا الگ الگ، روم کے بادشاہ کو کیسرا کہا جاتا ہے، کسرا، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے، اسی طرح یمن کے جو بادشاہ ہوتے ہیں تبا، ان کا لقب ہوتا ہے، اسی طرح مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا، تو یہ اس کا لقب تھا۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام تھے ان کو دو فرعون سے واسطہ پڑا تھا، ایک تو وہ جس کے دور میں آپ پیدا ہوئے یعنی رامسیس، اور دوسرا وہ جس کے دور میں آپ کو نبوت ملی اور پھر وہ غرق ہوا، ڈوبا، اس کو منفتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جو فرعون کی حکومت جو رہی تھی وہ 1400 سال قبل مسیح ہے نا، اور فرعون کا جو لفظی معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سورج دیوتا کے، یعنی سورج دیوتا کی اولاد۔ اور بعد میں جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے سرکش، متکبر، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کسی نے وہاں پر پیشن گوئی کی تھی کہ، یعنی کسی نجومی نے، فارچون ٹیلر نے پیشن گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کو مار دے گا۔ پھر اس نے یہی کیا کہ جو بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا تھا تو وہ اسے مروا دیتا تھا۔ پھر کسی نے کہا کہ اگر اسی طرح قتل کرتے رہے تو تمہاری غلامی کون کرے گا؟ تو ایسے تو سب ختم ہو جائیں گے بنی اسرائیل، تو پھر تمہاری غلامی کے لیے کون ہوگا؟ پھر وہ 1 سال بچوں کو مارتا اور ایک سال زندہ چھوڑ دیتا، اس طرح کرنا اس نے شروع کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بہن، یعنی یہ لوگ 3 بھائی بہن تھے ہے نا، اور ہارون علیہ السلام، اور سب سے بڑی ان کی بہن تھی جن کا نام مریم بنت عمران روایتوں سے پتہ چلتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی کیونکہ عمران تھا۔ اس طرح حضرت مریم اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن دونوں ایک ہی نام کی تھی، ہم نام تھی دونوں۔
پھر ان کے جو بڑے بھائی تھے ہارون علیہ السلام وہ تھے، اور پھر جو جو اس سال پیدا ہوتے جس سال بچوں کو مارا نہیں جاتا تھا، پھر سب سے چھوٹے موسیٰ علیہ السلام تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو مارا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہی اس کا قصہ بتایا جا رہا ہے کہ پڑھ کر نتلو، اب آیت نمبر 3 میں کہ نتلو ہم پڑھتے ہیں آپ پر، علیکا آپ پر، من نبائی کچھ خبریں، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی، والفرعون اور فرعون کی، بالحق کی حق کے ساتھ، لقوم اس قوم کے لیے جو یؤمنون ایمان لاتی ہے، آمنا یؤمنو سے، یعنی اب میں جو قصہ بتانے جا رہا ہوں یہ ایمان والوں کے لیے ہے، اور میں آپ کو کلیئرلی پڑھ کر بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پڑھ کر سناؤ. اب یہاں پر کیا ہے، نتلو پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی ایک گروہ جو بنی اسرائیل کا تھا اس میں وہ بہت زیادہ کمزور اس نے کر رکھا تھا. ٹھیک ہے، اب انا فرعون بے شک فرعون، الا سرکش تھا، الا الوف سے بنائے، عین لام واو، بڑا بڑائی، وجعل اور اس نے بنایا، جعل یجعلو سے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، شیعن گروہ گروہ گروپس، یستضعف اس نے کمزور کر رکھا تھا، اس نے کمزور کر رکھا تھا. تو ضاد عین فا، استضعفا یستضعف، استضعف یستضعف، اس نے کمزور کر رکھا تھا، طائفتن ایک گروہ کو، منہم ان میں سے، یذبح وہ ذبح کرتا تھا، ذبح یذبح سے، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ویستحیی اور وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا، استحیا یستحیی اور وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا، نساءہم ان کی عورتوں کو، انہو بے شک وہ کانا تھا، من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے، افسدہ یفسدو میں سے. اب اس نے کیا کرا، اب یہاں پر وہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرعون اس نے جو ہے بہت زیادہ سرکشی کی تھی، اپنے آپ میں گھمنڈ کرا تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ کمزور سمجھ رکھا تھا، ہے نا. جو لیڈر کا جب جو لیڈر ہوتے ہیں زیادہ تر ہمیں پتہ چلا ہے، جیسے قوم کے سردار ہیں، ملاء ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے جو ہے سرکشی کی تھی اور کمزوروں کو دبایا تھا. یہاں سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، کہ یہاں پر جو ہے یعنی اتنی تفصیل سے بیان نہیں ہوا جہاں پر جتنا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس قدر، اور وہاں پر ڈیوائڈ اینڈ رول کا سسٹم تھا، ڈیوائڈ کر دیا اور پھر وہ رول کرتا تھا اور لوگوں کو دباتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، بیسیکلی بنی اسرائیل پر وہ ظلم کرتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام انہی حالات میں پیدا ہوئے تھے جب بنی اسرائیل بہت کمزور تھے، اتنے کمزور کہ فرعون نے کہا تھا، جب جیسے کہ میں نے بتایا کہ کسی نجومی نے پیشن گوئی کی، ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا جس میں اس نے دیکھا بنی اسرائیل کا ایک بچہ جو ہے وہ بڑے ہو کر اس کی حکومت ختم کر دے گا اور اس کو مار ڈالے گا. اسی وجہ سے اس نے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. کچھ عرصے بعد احساس ہوا کہ اگر ہم اسی طرح قتل کرتے رہے تو ہماری خدمت کون کرے گا، کیونکہ بنی اسرائیل ہی سے سارے کام کروائے جا رہے تھے. تو پھر انہوں نے 1 سال بچے کو مارتے، 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑتے، پھر یہ کام انہوں نے کیا. آیت نمبر 5 میں دیکھیں، اور عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ چھوڑ دیتا تھا. وَنُرِيدُ اور ہم چاہتے تھے، ارادہ یریدو سے، ان کے نمنا ہم احسان کریں، منا یمنو سے بنائے، نمنا ہم احسان کریں، نون پر زبر ان کی وجہ سے، الذین ان لوگوں پر جو استضعفوا کمزور بنا دیے گئے تھے. یہ مجہول ہے اس لیے میں نے جو ہے یہ الف پر پیش پڑا ہے. ضاد عین فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. استضعفا یستضعف، استضعف اور استضعف مجہول، کمزور بنا دیے گئے تھے، فی الارض زمین میں، ونجعلہم اور ہم نے بنایا انہیں ائمۃ امام پیشوا، ونجعلہم اور ہم بنائیں گے انہیں وارثین وارث. یعنی اس نے زمین میں سرکشی کی، اس نے لوگوں کو دبایا اور اس نے لوگوں کو اس نے جو ہے فساد مچایا زمین میں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں کمزور لوگوں پر، یعنی اب ان پر ظلم ہٹنا تھا، اب ان کے حال پر اللہ تعالیٰ کو ترس آیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اب ہم چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل پر، یعنی جو کمزور لوگ تھے ان پر احسان کریں اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں زمین کا وارث بنائیں.
اب یہ اللہ تعالیٰ نے سوچ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اب یہ ٹائم اب پلٹنا تھا، اس لیے اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بھیجا. وَنُمَكِّنَ، اور ہم نے اقتدار بخشا، اور ہم نے اسٹیبلشڈ کیا. مکنا یمکنو سے، میم کاف نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اقتدار بخشنا اور اسٹیبلش کرنا. لہم انہیں فی الارض زمین میں، ورنوریا اور ہم دکھا دیں، فرعونا فرعون کو، و حامانا اور حامان کو، و جنودہما اور ان دونوں کے لشکر کو، منہم ان سے، ما جو کانو تھے وہ، یحذرون ڈرتے، حذیرہ یحذرو سے، وہ چیز جس سے تھے وہ ڈرتے. یعنی اب کیا ہوا، ہم نے اقتدار بخشا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی، حامان کو بھی اور ان کے لشکروں کو بھی کیا کچھ دے رکھا تھا، حکومت دے رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا تھا انہیں، لیکن وہ جو ہے خدا بن بیٹھے تھے اور مرنے سے ڈرتے تھے. اور عذاب، وہ اس بات کو یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ عذاب آئے گا. موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر آئے ان کے پاس، حق کی دعوت لے کر آئے، لیکن انہوں نے کیا کرا، اس حق کی دعوت کو انہوں نے جھٹلا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا، اب اللہ تعالیٰ ان کو پلٹیں اور ان کو جو ظلم ہے اس کا خاتمہ کریں اور کمزور لوگوں کو بچائیں. تو اسی طرح کیا ہوا، سلطنت پلٹی، ان کی سلطنت جو ہے وہ مٹ گئی، فرعون غرق ہوا جب اللہ تعالیٰ نے ایسا سوچا تھا. پھر آیت نمبر 7 دیکھیں، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی. اب شروعات کہاں سے ہوئی، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون اور فرعون کا لشکر آیا ہوا تھا، فرعون کا لشکر آیا ہوا تھا، بچوں کو قتل کر رہا تھا. اب ان کی والدہ کو بچانا تھا، تو کیسے بچایا، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اوہا یوہی سے، وحی کا لفظی معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ کرنا، تیز اشارہ کرنا، جسے ہم کہتے ہیں نا آئیڈیا، کہتے ہیں نا ہم آئیڈیا آیا، تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ خفیہ اشارہ کرنا. تو وحی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ جو پیغمبروں پر وحی آتی ہے اسی کو صرف وحی کہا جائے، کچھ ایسے خیال ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر یہی ہوا تھا، کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دل میں ڈالا تھا، الہام کیا تھا، خفیہ اشارہ کیا تھا. اور ہو بھی سکتا ہے کہ فرشتہ نظر آیا ہو، دل میں بات ڈال دی گئی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے وحی کی الا طرف امی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، ان کے ارضعی ہی، دودھ پلاؤ اسے، رضا یرضع سے بنا ہے، ارضعی دودھ پلاؤ اسے، را ضاد عین، ارضع یرضع ارضعی رضاعت سے بنا ہے، دودھ پلاؤ اسے. فیضا پھر جب، خفتی خوف ہو تمہیں، خفتی خافا یا خافو سے بنا ہے، خوف ہو تمہیں، یہ فعل ماضی ہے لیکن اذا کی وجہ سے معنی فعل مضارع میں ہو رہے ہیں. علیہ اس پر، فالقیہ تو ڈال دو اسے، فی الیمی دریا میں، ولا اور نہیں، تخافی تم ڈرو، خافا یا خافو سے، لا تخافی مت ڈرو، فعل نہیں ہے یہ، ولا اور نہ، تحزنی تم غم کرو، یہ فیمیل کے سیغے آ رہے ہیں اس لیے اس طرح نظر آ رہے ہیں آپ کو. لا تحزن، حزینہ یا حزنو سے، لا تحزنی مت غم کرو، انا بے شک ہم، رادوہ لوٹا دینے والے ہیں اسے، رادو فائل ہے یہ، ردا یا ردو، رادوہ لوٹا دینے والے ہیں اسے، الی کی تیری طرف، الا پلس کا فیمیل سے بات ہو رہی ہے تو اس لیے کی آیا، تیری طرف، وجاعلوہ اور بنانے والے ہیں اسے، جاعلو من المرسلین رسولوں میں سے. تو یعنی جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، بہت نیو بورن بیبی تھے، بچے ہی تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت بھی ڈال دی تھی، بہت خوبصورت بچے ہو گئے تھے، بہت پیارے بچے ہو گئے تھے، وہ دیکھ کر محبت ان کو ہو جاتی تھی. تو لیکن جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بھی معصوم ہوتا ہے نا. تو اور اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ ان کی جو معصوم بچوں کی محبت زیادہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کے بھی اوپر اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی محبت ڈال رکھی تھی، جیسے آتا ہے نا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةٌ مِّنِّي، تو اللہ نے خاص محبت ڈالی تھی ان کے لیے، لوگوں کے دلوں میں جو ان کو دیکھتا تھا وہ محبت کرنے لگتا تھا. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ تم غم مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب بالکل پریشان مت ہونا، ہم اس بچے کو تیری طرف لوٹا دیں گے، یہ وعدہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان سے. ٹھیک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں آگے قصے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا بھی کیا.
یہاں پر خاص طور سے کیا کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ وہ دودھ پلاتی رہے، ان اردی، کہ تم دودھ پلاؤ اسے، ہے نا، پھر جب خوف ہو تمہیں اس پر تو ڈال دینا اسے دریا میں، ہے نا۔ تو یعنی موسیٰ علیہ السلام جتنے دن ماں کے پاس ہوں گے تو وہ صحت مند بچے کے طور پر پلے، ان کی جسمانی بناوٹ مضبوط ہوئی، ہے نا، چھوٹا بچہ، ان کو پہلے دودھ دیا، ان کا امیون سسٹم اللہ تعالیٰ نے بڑھایا، ان کو گروتھ دی، ہے نا، کیونکہ ماں کا دودھ سب بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ پھر اسی دودھ کی پہچان بھی انہیں ہوئی، بعد میں وہ کسی کا دودھ پکڑ ہی نہیں رہے تھے، صرف اپنے بچے کا دودھ، صرف اپنی ماں کا دودھ انہوں نے لیا، اور کسی کا، جیسے بعد میں فرعون ڈھونڈتا ہے، فرعون، آسیہ علیہ السلام ڈھونڈتی ہیں دائی کو، کسی کا دودھ نہیں پیتے، وہ صرف انہی کا دودھ پکڑتے ہیں۔ تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پہلے سے دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں خوف ہو کہ سپاہی آ رہے ہیں ان کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ لے کے بھاگی، اور جب وہ لے کے بھاگی تو آگے دریا تھا، سمندر تھا، دریا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ اس کو، ان کو بکسے میں ڈالو اور ان کو دریا میں ڈال دو، اور غم مت کرنا اور پریشان مت ہونا، اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دی کہ میں اس کو تمہارے پاس واپس لوٹا دوں گا، اور میں اس کو رسولوں میں سے بنانے والا ہوں۔ فَالْتَقَطَهُ، تو اٹھا لیا اسے، ٹھیک ہے، فا مطلب تو، اور یہ لام قاف تا، التقطا، یلتقطو، التقط، اٹھا لینا، اٹھا لیا اسے آلو فرعون، آل فرعون نے، لیکونوا، تاکہ ہوں وہ، لہم، ان کے لیے، عدوًا، دشمن، وحزناً، اور غم کا ذریعہ، ان فرعون، بے شک فرعون، و حامان، اور حامان، و جنودہما، اور ان دونوں کا لشکر، کانو تھے، خاطئین، خطا کار۔ اب کیا ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو انہوں نے ان کو بکسے میں ڈال دیا، اور وہ جو ہے بکسا یا ٹوکری میں رکھا یا باکس میں رکھا، تو اس میں ڈال دیا اور اس کو، بچے کو بہا دیا۔ اتنے میں جو ان کی بہن تھی، ان کی بہن کو کیا کہا کہ جاؤ اس کے پیچھا، اس کا پیچھا کرو، اور جہاں یہ ٹوکری رکے گی دیکھنا کہاں جا رہی ہے، ان کی بڑی بہن، اور ان کی بڑی بہن اسی طرح ان کو فالو کرتے 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 ان کے پیچھے چلی گئی۔ پھر آل فرعون نے وہ ٹوکری اٹھا لی تو دیکھا کہ بچہ ہے، بہت خوبصورت بچہ ہے۔ اب آنن فانن میں یہ جو ہے خبر مشہور ہو گئی کہ ٹوکری میں بہت خوبصورت بچہ نکلا، اس ہلے گلے میں ان کی بہن بھی وہاں پہنچ گئی۔ اب وہاں بچوں کو، اور دودھ پلانے والے کا رواج تھا، دودھ پلانے والیوں سے دودھ پلوانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ ان کی بہن نے کہا کہ میں یہ ایک بہت اچھا گھرانہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ وہ گھرانہ، یعنی وہ عورت ان کو دودھ پلا سکتی ہیں۔ تو اس عورت کو بلوایا گیا، اور پھر ان کی جو اہلکارے ہوتے ہیں نا، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تم محل میں آ جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا تو خاندان ہے اور میرے پیچھے، میں وہاں نہیں آ سکتی۔ تو بات یہ طے ہوئی کہ ٹھیک ہے، بچے کو لے جاؤ، اپنے گھر لے جاؤ، اور اس کو دودھ پلا دیا کرنا، دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا کرنا۔ تو اس عورت کا جو ہے یعنی ان کی ماں کا باقاعدہ ایک سیلری ان کی فکس ہوئی کہ تم کو اس میں سیلری بھی ملے گی، ماہانہ بھی ان کا طے کیا گیا، اور ان کو اور بھی زیادہ فیسلٹی دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اتنی فیسلٹیز کے ساتھ واپس لوٹایا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ فرعون اور حامان فرعون کا کہتے ہیں نا رائٹ ہینڈ، ساتھ ساتھ میں رہتا تھا، سارے کام کرتا تھا، ساری برائیاں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آگے کا انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔